السلام علیکم۔ ایک نیک دل بادشاہ کسی ملک پر حکومت کرتا تھا۔ اس کی سلطنت میں وسیع کھیت اور باغات تھے۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے باغ میں ٹہل رہا تھا کہ اسے ایک درخت کے نیچے کبوتر کے انڈے جتنا گندم کا دانہ دکھا۔ پہلے تو وہ حیران ہوا اور اسے پتھر سمجھا، لیکن جب غور کیا تو اسے پتہ چلا کہ واقعی وہ گندم کا دانہ ہے۔ یہ دانہ موجودہ زمانے کے دانے سے کئی گنا بڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنے باغ کے مالی کو بلایا اور کہا کہ اسے اس گندم کے دانے کے بارے میں بتائے کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ مالی آیا اور اس نے گندم کے دانے کو دیکھا تو وہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ اس نے پہلے کبھی اتنا بڑا دانہ نہیں دیکھا تھا۔ مالی نے پریشان ہو کر کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اس دانے کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے کبھی ایسا دانہ دیکھا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا ہے۔ شاید آپ کے وزیروں میں سے کسی کو اس کے بارے میں معلوم ہو۔ بادشاہ کو یہ مشورہ اچھا لگا اور اس نے فوراً اپنے وزیروں کو اپنے دربار میں بلا لیا۔ جب سارے وزیر آ گئے تو بادشاہ نے وہ گندم کا دانہ ایک پلیٹ میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ گندم کا دانہ ہمیں اپنے باغ میں ملا ہے، جسے شاید کوئی پرندہ اٹھا کر لے آیا ہوگا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ مکتی ہے۔ سبھی وزیر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ بادشاہ کو غلط فہمی ہو گئی ہے کہ اتنی بڑی چیز کو گندم کا دانہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جب انہوں نے اسے چھو کر دیکھا وہ سب حیران رہ گئے کہ وہ واقعی گندم کا دانہ تھا، اور اب کسی کے پاس بھی بادشاہ کو تسلی دینے کے لیے جواب نہ تھا۔ تو بادشاہ جھنجھلا اٹھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک دانا وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ہم سارا دن امور سلطنت میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے ہم نے کبھی بھی اس پر دھیان نہیں دیا۔ میرے خیال سے ہمیں کسی بوڑھے کسان سے پوچھنا چاہیے، شاید وہ اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات دے سکے۔ بادشاہ نے یہ بات سن کر کچھ دیر سوچا اور پھر اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کسی بوڑھے کسان کو دربار میں پیش کیا جائے۔ کچھ دیر بعد ایک نہایت بوڑھا آدمی 2 لاٹھیوں کے سہارے دربار میں پیش ہوا۔ اس کے بال سفید ہو چکے تھے اور منہ میں دانت بھی نہیں تھے اور آنکھیں بھی کمزور لگ رہی تھیں۔ بادشاہ نے بوڑھے آدمی کو گندم کا دانہ دکھایا اور کہا کہ بزرگوار، کیا آپ نے کبھی ایسی گندم دیکھی ہے؟ بوڑھے آدمی نے بڑی مشکل سے سر ہلایا اور کہا، نہیں، میں نے کبھی ایسی گندم نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے اس کے والد کو بلایا اور کچھ دیر بعد ایک اور بوڑھا آدمی ایک لاٹھی کے سہارے دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے بال کچھ سفید تھے اور کچھ کالے تھے، اور اس کے 2-4 دانت بھی منہ میں موجود تھے۔ بادشاہ نے اس کی حالت دیکھی اور اس کو گندم کا دانہ دکھایا اور پوچھا کہ بڑے صاحب، کیا آپ نے کبھی ایسی گندم دیکھی ہے؟ تو اس نے گندم کا دانہ دیکھ کر نہ میں سر ہلایا اور کہا، نہیں بادشاہ سلامت، میں نے کبھی ایسی گندم نہیں دیکھی۔ ہمارے زمانے میں گندم کا دانہ بڑا تو تھا، لیکن اتنا بڑا نہیں تھا۔ آپ میرے والد سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ بادشاہ نے بڑی بے چینی کی حالت میں بوڑھے کے باپ کو دربار میں بلایا۔ کچھ دیر بعد اس کا باپ دربار میں حاضر ہوا اور وہ بغیر کسی سہارے کے دربار میں داخل ہوا۔ تو بادشاہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس بوڑھے آدمی کے سفید بالوں میں کچھ کالے بال بھی موجود تھے اور منہ میں دانت بھی ان سے زیادہ تھے، اور وہ صحت کے معاملے میں بھی اپنے بیٹے اور پوتے سے بہتر لگ رہا تھا، حالانکہ وہ کافی عمر کا تھا۔ بوڑھے شخص نے دانہ غور سے دیکھا اور پھر خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا، جی ہاں بادشاہ سلامت۔ بادشاہ نے حیرانی سے اچھلتے ہوئے کہا، سچ؟ مگر کہاں؟ بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ جناب، گزرے زمانے میں ایسے ہی گندم کے دانے ہوا کرتے تھے، لوگ اس سے خود آٹا حاصل کیا کرتے تھے اور اس کا ذائقہ بھی لاجواب تھا۔ بادشاہ نے کہا، اچھا، اس زمانے میں گندم اتنی بڑی کیسے ہوا کرتی تھی؟ اس بوڑھے نے مسکراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، اس زمانے میں ساری زمین اللہ ہی کی سمجھی جاتی تھی۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق گندم اگاتا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتا تھا۔ لیکن پھر جوں جوں لوگوں میں اضافہ ہوا اور زمین کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بڑھتی گئی اور گندم کا دانہ بھی چھوٹے سے چھوٹا ہوتا گیا، مطلب کہ برکت ختم ہوتی گئی۔ بادشاہ نے حیرانی سے بوڑھے آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، میرا آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ آپ عمر میں اپنے بیٹے اور پوتے سے بڑے ہیں، لیکن ان کی طرح لاٹھیوں پر نہیں آئے، اور آپ کی صحت بھی ان سے بہتر ہے، یہ کیا راز کی بات ہے؟ یہ بات سن کر بوڑھا آدمی بولا، بادشاہ سلامت، ہمارے زمانے میں ہر آدمی محنتی تھا، اپنا کام خود کرتا تھا۔ ہم صبح سے لے کر شام تک کام کرتے تھے اور کسی دوسرے پر انحصار نہیں کرتے تھے۔
لیکن وقت کے ساتھ ساتھ لوگ دوسروں کے محتاج ہوتے گئے۔ کھیتوں میں کام کے لیے مزدور رکھ لیے گئے اور دیگر سہولیات سے فائدہ اٹھانے لگے اور کمزور ہوتے چلے گئے۔ میرا بیٹا ایک لاٹھی پر آیا، اس نے دوسروں پر انحصار کیا لیکن کم کیا، اور جب میرا پوتا آیا تو وہ 2 لاٹھیوں پر آیا، کیونکہ وہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ کمزور اور ناتواں ہیں۔ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اسے انعام دے کر اپنے دربار میں مشیر رکھ لیا۔